قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقال تبارك وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا عن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور ایمان والا بنایا. دنیا میں کروڑوں انسان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. بہت ساری چیزوں میں ہمارا اور ان کا امتیاز ہے، فرق ہے. لیکن ایک چیز اور ایک عقیدہ جو ہم لوگوں کے پاس ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ عقیدہ ہے آخرت کا، کہ ایک زندگی اور ہے اس کے بعد، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں. سارے دنیا کے انسان اس زندگانی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی ملے، لیکن ایمان والا دنیا کی کامیابی سے زیادہ اس کی نگاہوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو اور آخرت اس کی سمجھ جائے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کے پاس ہے، یہ بات دوسروں کے پاس اس کا تصور نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری سنور جائے، یہاں ہم لوگ عیش کے ساتھ زندگی گزارے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا نہیں ہے. اس آخرت کو سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام العمل دیا کہ اب یہ آخرت کو بنانا ہے تو اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اگر ہماری ہوتی تو جان ہم کبھی بھی نہیں دیتے، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہیں گے اس کو لے کے مال اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو عطا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک شریعت عطا کی، ایک زندگی کا نظام عطا کیا گیا کہ اب آخرت بنانا ہے اور اللہ کی نگاہوں میں محبوب اور کامیاب بننا ہے تو جان بھی خرچ کرو اور مال بھی خرچ کرو. اس لیے زکات فرض کر دی، جی اس میں مال جائے گا. روزے فرض کیے، اس میں جان بنتی ہے، جان لگ رہی ہے. حج فرض کر دیا، جان اور مال دونوں کمبائنڈ طریقے سے لگ رہا ہے اللہ کے لیے. نمازیں فرض کر دی، ہماری جان لگ رہی ہے، جسم تھکتا ہے، بدن تھکتا ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کے لیے خرچ کیا جائے. اب یہ چیزیں تو انسان زندگانی میں کرتا ہے برابر، لیکن اب موت آ جانے کے بعد وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا محتاج. اب موت کے بعد بھی اس کے نیکیوں کا سلسلہ چلے، موت کے بعد بھی اسے نیکیاں ملتی رہے، جو ثواب اور نیکیوں کے کام وہ
اپنی زندگیوں میں کرتا تھا، موت کے بعد بھی انہیں وہ کیسے انجام دے گا؟ اب اس پر تو موت آ گئی، اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ زندگی میں ایسے کام کر جاؤ، زندگی میں ایسے کام کر جاؤ تمہیں مرنے کے بعد وہ کام آئے، تمہیں مرنے کے بعد وہ کام آئے، ایسے کام زندگی میں کرو۔ اس کی آسان شکل جس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، مسجد کا بنا دینا، مدرسوں کا بنا دینا، کنویں اور بورویل کا کھدوا دینا، پانی کی سبیل لگوا دینا، دارالیتامہ بنا دینا، انسانیت اور اللہ کے بندوں کے لیے، اور نہ صرف وہ بندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی کوئی ایسا کام کر جانا جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اب انسان مر گیا لیکن یہ چیزیں اس کو فائدہ دے گی۔ اب کچھ ذمہ داریاں تو ہے کہ کرنا پڑتی ہے، ضروری ہے، لیکن ہماری شریعت کی ایک عجیب و غریب چیز جس کی شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، اسے کہتے ہیں وقف کرنا۔ وقف یہ ہمارے لیے کمپلسری نہیں ہے، واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان دیا ہے، مال دیا ہے، اور ان جان و مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو پانا ہے، تو اب اللہ کے بندوں کے لیے اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو ایسے طریقے سے دے کر کے جانا اور اس کا ایسا نظام بنا دینا کہ جب تک انسانیت باقی رہے گی اس کا فائدہ اللہ کے بندوں کو پہنچتا رہے گا۔ اب یہ وقف کا جذبہ، اس کا داعیہ اور اس کا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے اور خود عمل کر کے اپنے امتیوں کو اپنے عطا فرمایا۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا وقف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مسجد نبوی جس جگہ پر بنی ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل نامی بچوں کی۔ آپ نے اس کو خریدنے کی بات کی، وہ دونوں بچے آپ کی خدمت میں آئے اور ہم آپ کے لیے وقف کرتے ہیں، ہم اس کا پیسہ نہیں لیتے۔ دو یتیم بچے وقف کر رہے ہیں اپنی خوشی سے، یہ ہماری زمین اللہ کے گھر کی تعمیر کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے کہا اگر تم قیمت لے کر اگر زمین دینا چاہتے ہو تب تو قبول نہیں، لیکن اس کی تمہیں قیمت لینا پڑے گی۔ حضور نے قیمت ادا فرمائی۔ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بچے اپنی رضامندی سے اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے زمین وقف کرنا چاہتے تھے، آپ نے بلا پیسوں کے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں بہت ساری باتیں محدثین نے یہ لکھی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کوئی یتیم بچے ہیں، اشارہ ہے کہ یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یتیموں کے مال کے سلسلے میں احتیاط، غلط طریقے سے ان کا مال نہیں کھا سکتے، صحیح طریقے سے بھی نہیں کھانا ہے، ان کو تو فائدہ پہنچانا ہے۔ نمبر 2 بات، آپ نے قیامت تک ایمان والوں کو یہ میسج اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کا گھر اس طرح سے تعمیر نہیں ہوگا۔ مسلمان اللہ کے گھر کی تعمیر ایسی جگہ پر کرتا ہے جس کو انہوں نے خود خریدا ہوگا، جس کے لیے ان کا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، ایسی جگہوں پر اللہ کا گھر تعمیر نہ کرے۔ آپ نے پہلا وقت مسجد کے لیے فرمایا، پھر آپ احادیث جانتے جائیں گے، تاریخ اٹھائیں گے، واقعات آپ کو ملیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کتنے موقع پر خرچ فرمائی۔ کئی غلاموں کو جو دشمنوں کے پاس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، آپ نے خطیب
علی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بہترین کنواں جو بالکل شیریں اور صاف اور شفاف پانی والا کنواں تھا، بہت قیمتی تھا، اس کی غیر معمولی رقم ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ کسی نے باغ وقف کیا، کسی نے کنواں وقف کیا، اور یہ سلسلہ تاریخ اسلام میں آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا۔ امراء اور سلاطین نے وقف کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خرچ کرنے کا یہ جذبہ عطا فرمایا، اور یہ جذبہ دوسری قوموں میں بھی ہے، لیکن جس انداز سے مسلمانوں نے اپنی برادری کے لیے، انسانیت کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے سے اپنی جائیداد کو وقف کیا ہے، مسلمانوں کے علاوہ تاریخ میں اتنی سنہری جو ہے مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اب یہ وقف تو کس نے کیا؟ ہمارے آباء و اجداد نے، آج بھی لوگ وقف کرتے ہیں، ہمارے پوروں نے، پوروجوں نے وقف کیا۔ کس لیے وقف کیا؟ غریبوں کا فائدہ ہو، یتیموں کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ کچھ اوقات ایسے ہیں، پراپرٹیز اوقات کی، جس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایسی بھی تاریخ میں مثالیں ہیں وقف کرنے کی، اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو میں وقف کے تعلق سے کچھ ایسی بنیادی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو ایمان والے کو ان مواقع سے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، کسی پراپرٹی کو اپنی جائیداد سے الگ کر کے کسی بھی کارے خیر اور نیکی کے کام کے لیے وقف کر دینے سے وہ پراپرٹی اور وہ ملکیت وقف کرنے والے کی ملکیت سے بھی الگ ہو جاتی ہے، اور وہ سیدھے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ وقف کر دینے کے بعد، جس کو کہتے ہیں دان کر دینے کے بعد، دان کر دینے کے بعد جس نے کیا تھا وقف، جس کی پراپرٹی تھی، اب وہ بھی اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں عبارت صاف لکھی ہوئی ہے، لا یوبع ولا یوہب، وقف کی چیز کو بیچا بھی نہیں جا سکتا، وقف کی چیز کو کسی اور کو گفٹ اور ہدیہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کی ملکیت ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نمبر دو، جن لوگوں کو یہ وقف کی پراپرٹی حوالے کی گئی، وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، وہ اس کو ترقی دینے کے ذمہ دار ہے، وہ ضرورت مندوں تک اسے پہنچانے کے ذمہ دار ہے۔ وہ اس میں خرد برد نہیں کر سکتے، خود کھا نہیں سکتے، اوروں کو کھلا نہیں سکتے، اور وہ کسی بھی طرح کا انٹرفیئر وقف کی اللہ کی اس پراپرٹی میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے خادم ہے، مالک نہیں۔ لہذا مسجدوں کے متولیان، مدرسوں کے ذمہ داران، اوقاف یعنی درگاہوں کے جو ہے سجادہ نشین اور ذمہ داران، اور جو بھی سبیل خیر کے لیے وقف کیا گیا ہے، وہ اس کو سنبھالے، اس کو بڑھائے، اسے ڈیولپ کرے، اس میں کسی طرح کا نقصان کا کوئی بھی کام اور عمل نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ سمجھنا ہے۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیں، کچھ وقت جو ہے نا مخصوص مد میں کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر میری ایک زمین ہو، میں نے مسجد بنانے کے لیے اگر وقف کیا ہے تو مسجد ہی بنانا پڑے گی۔ آپ اس کو سمجھو، بہت اہم چیز ہے۔ کسی نے اگر وقف کیا ہے کوئی جگہ کہ اس میں مدرسہ چلایا جائے، تو وہ جگہ ہو یا وہ عمارت کنسٹرکشن ہو، بلڈنگ ہو، وہ مدرسہ ہی اس میں چلایا جائے گا، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔
یہاں عقل نہیں چلے گی کہ بھئی یہ مسجد کے لیے جگہ دی گئی ہے تو یہاں اگر مدرسہ اگر کھولتے ہیں تو مدرسہ بھی نیکی کا کام ہے، مسجد بھی تو نیکی کا کام ہے، تو چلے گا۔ یہاں ایسی عقل نہیں چلے گی۔ ہماری ایک کتاب دارالفتہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شامی در مختار۔ اس میں عبارت لکھی ہوئی ہے صاف طریقے سے کہ شرط الواقفی کا نفس الشارعی، وقف کرنے والے اور دان دینے والے نے اپنی پراپرٹی کو جس مد میں، جس مصرف میں اور جس ڈپارٹمنٹ اور شعبے کے لیے وقف کیا ہے وہ ایسی ہے اس کی شرط جیسے شارع علیہ السلام کی شرائط، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم کسی خاص انداز سے ہم کو اگر دیا ہو تو اس کو اسی انداز میں اور اسی طریقے سے پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کو ظہر کی 4 رکعت اگر نماز پڑھنی فرض ہے تو 4 پڑھیں گے، تو 6 کیسے پڑھے گا؟ 6 2 رکعت بڑھا دیے تو کیا ہوا بولے؟ نمازی تو چلے گا؟ بتاؤ نا، نہیں چلے گا۔ فجر کی 2 رکعت ہے، کوئی نیکی کے جذبے میں زیادہ آ کر کے اگر فجر کی 2 فرضوں کی جگہ 4 فرضوں پڑھنا چاہے تو بتائیے کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ نہیں پڑھ سکتا نا۔ جو بتایا گیا اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی وقف کرنے والے نے جس شعبے کے لیے، جس مد میں، جن لوگوں کے لیے وقف کیا ہے انہی کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھو، جس طرح ہم لوگ اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی حکومت بھی